السلام علیکم کلاس میٹرک۔ آج جو ہے ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے 19 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو پہلی آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی وسوسوں سے تمہیں دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ نیند، یعنی کہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کے تعارف میں کہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، مومن بہت ان کے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم کیسے مقابلہ کر لیں گے اتنی بڑی تعداد سے، اور ہم تو بے سر و سامان ہیں، سامان بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، ان کی نیند بھی اڑی ہوئی تھی۔ جب کبھی ڈر ہوتا ہے تو نیند ویسے ہی چلی جاتی ہے، تو ان کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی چادر اڑا دی، یعنی کہ ان کو نیند طاری کر دی، اور پھر وہ اچھے طریقے سے سو لیے، اور پھر بارش بھی برسا دی جس سے وہ پاک ہو گئے نہا کے، اور شیطانی نجاست ان سے دور ہو گئی۔ یعنی کہ جب ہم نہاتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں بہت سکون آ جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی پرسکون ہو گئے اور ان کے اندر حوصلے سے آ گئے، اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ تو ان کو خواب میں ہی بشارت دکھا دی تھی کہ تمہارے جو ہے تعداد ان کی کم ہے، تو ان کے دل میں قوت روب بھی آ گیا تھا، ان کو نیند بھی اچھی طرح سے نیند طاری ہو گئی، تو وہ فریش ہو گئے تھے، اور پھر وہ نہا دھو کے پاک صاف بھی ہو گئے تھے۔ تو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی بھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ تو یہاں پہ ہدایت ہو رہی ہے فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، اور ان کے جو خواب میں ان کو دکھایا تعداد، اس کی وجہ سے ان کے دل میں رعب اور ہیبت آ گیا اور ان کے دلوں میں قوت آ گئی، اور فرشتوں کو کیا کہا کہ تم ان کے سر مار دو اور ان کا پور پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی جا رہی تھی جو ہے یہ سزا اس لیے دی جا رہی تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو جو حکم دیا جا رہا تھا کہ ان کے تم جوڑ کو مارو اور ان کے سر اڑا دو، اس لیے دی جا رہی تھی کیونکہ وہ اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، رسول کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو جو خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ یہ مزہ تم یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مزہ تو تم ابھی یہیں چکھو کہ تمہیں اتنی شکست کا سامنا ہوگا، تکلیف ہوگی، تم مارے جاؤ گے، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں دوزخ کا بھی عذاب چکھنا ہے۔ اور دوزخ کیا ہے؟ دوزخ بہت بری جگہ ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کا عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو اہل ایمان جب میدان جنگ میں، اور آگے بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ پیٹھ نہ پھیرنا سے مراد کیا ہے کہ اب جب جنگ ہو رہی ہے اور آپ جو ہیں آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ہار جائیں گے اور ہمارا جو ہے جیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو وہ کنارے سے رستے سے کہیں نکل جائیں اور ہم اس کو چھوڑ دیں اس قافلے کے ساتھ اپنا کہ بھئی اپنی جان بچا لیں، تو اس کو کہا جا رہا تھا کہ پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور جو شخص جنگ کے زور اس صورت کے سوا لڑائی کے لیے کنارے کنارے پر چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان لوگوں کو کفار کو قتل نہیں کیا، کیا خدا نے انہیں قتل کیا؟ اور اے محمد، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایک بات یہ کہ جان لیں کہ جنگ جو ہے وہ
کس طرح جنگ لڑی جاتی ہے؟ چالوں سے لڑی جاتی ہے، جنگ میں چالیں لڑی جاتی ہیں، چالوں کے ذریعے جنگ کو لڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہیں پیٹھ پھیرنے کے متعلق، دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ پیٹھ پھیرنا ہے کہ آپ نے اپنی جان بچائی اور آپ نکل گئے وہاں سے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یہ کرا، لیکن دوسری یہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کو بیوقوف بنانا ہے آپ نے کہ بھائی میں تو اس جنگ میں شرکت نہیں کر رہا ہوں اور بالکل الگ تھلگ ہو کے جا رہا ہوں، اور وہ سمجھے کہ یہ فرار کرنے جا رہا ہے، اور پھر پلٹ کر ان کے قافلے پر حملہ کر دینا، یعنی کہ کفار پہ ان کو ایسا ظاہر کرنا کہ میں جو ہوں جنگ میں بالکل حصہ نہیں لے رہا ہوں، اور وہ اس پر توجہ دینا چھوڑ دے، اور پھر جو ہے وہ شخص پیٹ کر کے اس پہ حملہ کرے اور دوبارہ سے جنگ اس کو شکست کا سامنا کرائے اس کو۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چال لڑی، لیکن اس کے علاوہ یہ آپ پیٹ موڑ کر بھاگ گئے، اپنی جان بچا لی اور آپ نے کہا کہ میں چھوڑ دوں، تو اس میں جو ہے اللہ کا بہت سخت عذاب ہے، وہ سخت عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا، اور وہ جو کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ یہ کہ اگر انہوں نے اپنی جو ہے جنگ میں اپنی حکمت عملی کے لیے تھوڑا سا پیٹ پھیرنا ظاہر کرا، ان کو دھوکہ دینے کے لیے کرا کفار کو، تو آپ کے لیے صحیح ہے، آپ ایک چال چڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، پھر وہ اللہ کی غضب سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو کنکریاں، یعنی کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ شکست کا سامنا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دکھایا کہ وہ مٹھی لے کر میدان میں پھینکیں، تو وہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، لیکن وہ ایسی بن گئیں کہ بس سب کی آنکھیں چندے آ گئیں، وہ کنکریاں ایسی ان کے ہاتھوں میں گئیں جس سے جو ہے جیت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہوتا ہے کہ ہم کسی مشکل سے نکلتے ہیں، تو بے شک خدا سنتا ہے جانتا ہے، بے شک یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے ہر طرح سے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، تو یہ بات آپ جان لیں، مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خدا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی ہر تدبیر، یعنی کہ ہر کوشش کو، وہ طرح طرح کی سازشیں کریں، طرح طرح کی باتیں کریں، اپنی تعداد بڑھا لیں، اسلحہ بڑھا لیں، سب کچھ کر لیں، وہ جتنی بھی تدبیر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جب اللہ پہ ہم بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری تدبیروں کو، ان کے ساری کوششوں کو ناکام کر دے گا۔ آگے ہے کہ کافروں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو پھر تم میں عذاب کریں گے، یعنی کہ تمہیں عذاب دیں گے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے آگے سے کہ فتح تو آ چکی ہے، لیکن اگر تم بھی اپنے افعال، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ تمہیں کیا ہے، ورنہ تمہیں عذاب ملے گا، یہ کفار کو کہا جا رہا ہے۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اور الخدا جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آگے پھر وہی یہ بات آ گئی کہ جو ہے کہ تم اگر پھر تم نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں عذاب کریں گے، یعنی کہ اگر تم نے ابھی بھی نہیں مانا، ابھی بھی تم نے اللہ کے راستے پہ نہیں چلے تو تم پر سخت عذاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کتنی ہی تعداد ہو، تم کتنی ہی تعداد میں آ جاؤ تو اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کتنی ہی تعداد کثیر ہو جائے تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ مومنوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جس کو حاصل ہو جائے تو کامیابی تو صرف اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد چاہے کم ہو، کیونکہ ان کی مدد جو ہے اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے، تو جیت تو ہے وہ ان کی ہوگی۔ تو اس آیت میں آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اچھی طرح سے آپ دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے اور سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے آپ نے اسی طرح اس کے الفاظ معینے کرنے ہیں اور عبارت کی جو ہیں وہ ترجمے لکھنے ہیں آپ نے پیچھے سے سورۃ الانفال کے سے، اور سوالات کے جواب آپ نے مکمل کر کے اس کا کام بھی لوڈ شیٹ پہ مکمل کر کے چیک کروانا ہے۔
اور یاد بھی کرنا ہے سارے کام کو نا اچھے طریقے سے۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک لے کے آپ نے جو ہے آپ نے پڑھ لیا ہے، اور سورۃ الانفال کا تعارف بھی آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ اس سے آپ MCQs بنا لیں، تعارف میں سے جو ہے وہ MCQ سارے آ جاتے ہیں کہ آیت کیا ہے اس کی، تو اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح آپ سارا کام کمپلیٹ